محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے آپ نے فعل مضارع کو منفی بنانے کا دوسرا طریقہ دیکھا تھا کہ لن داخل کر دیا جائے فعل مضارع کے شروع میں، جو فعل مضارع کو منفی بنا دیتا ہے لیکن منفی بنا کر اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، مستقبل منفی کے معنی میں، اور نفی کے معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع کو منفی بنانے کا ایک اور طریقہ ہے جسے نفی جہد بلم کہا جاتا ہے۔ تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں دیگر تفصیلات کے لیے۔ الدرس الرابع والثمانون، سبق نمبر 84، نفی جہد بلم۔ نفی جہد بلم کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے یہ بھی مضارع کو منفی بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لم بڑھا دیا جائے، لام اور میم، لم۔ یہ لم مضارع پہ داخل ہو کر اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، گویا فعل مضارع کو یہ ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ تو معنی کے اعتبار سے تبدیلی اور لفظوں کے اعتبار سے بھی یہ تبدیلی کرتا ہے کہ یہ 5 صیغوں کے آخر کو جزم دیتا ہے، اگر ان کے آخر میں وہ آخر میں حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو تفصیلات یوں ہیں، مضارع کو منفی بنانے کا ایک تیسرا طریقہ ہے، یہ مضارع کو منفی بنانے کا تیسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ آپ نے پڑھا کہ مضارع کے شروع میں لا بڑھا دیا جائے، وہ لا صرف معنی میں عمل کرتا ہے، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ اور دوسرا طریقہ آپ نے پڑھا تھا کہ مضارع کے شروع میں لن بڑھا دیا جائے، لام نون، وہ لن مضارع میں لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی تبدیلی کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے سبق میں گزر چکی ہیں، سبق نمبر 83 میں۔ یہاں تیسرا طریقہ ہے مضارع کو منفی بنانے کا کہ لم بڑھا دیا جائے، وہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لم بڑھا دیا جائے تو مضارع منفی بن جاتا ہے۔ اس نفی کو نفی جہد بلم کہا جاتا ہے، نفی جہد بلم۔ یہ لم لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی۔ لفظوں میں اس کی کیا تبدیلی ہے؟ لفظوں میں تبدیلی یہ ہے کہ لم ان 5 صیغوں کے آخر کو جزم دیتا ہے جن پر پیش آتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور واحد متکلم، جمع متکلم، متکلم کے 2 صیغے۔ تو ان 5 صیغوں کے آخر کو جزم دیتا ہے جن پر پیش آتا ہے، اگر ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اگر کوئی حرف علت ہو، واو الف یا میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اس کو گرا دیتا ہے۔ حرف علت کی مثالیں نیچے دی جا رہی ہیں، نیچے جو افعال دیے گئے ہیں ان میں حرف علت ہے آخر میں، تو لم نے اس حرف علت کو گرا دیا۔ حرف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ جیسے پہلا فعل ہے یرمی، یہ رما یرمی سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ یا ہے، گویا اس کا آخری حرف یا ہے۔ اب جب ہم نے لم اس پر داخل کر دیا تو لم یا کو گرا دے گا، میم کے نیچے زیر برقرار رہے گا، صرف آخر سے یا گر جائے گی لم کی وجہ سے، تو یرمی سے بنے گا لم یرمی۔ تو لم یرمی بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہی ہوگا، لیکن یرمی جو اس کے آخر میں یا تھی، لم نے داخل ہو کر لفظوں میں اس کی تبدیلی کرتے ہوئے یا کو گرا دیا۔ اسی طرح یخشا، خشیہ یخشا، یخشا اس کے آخر پہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ یا ہے، تو آخر سے اس نے گرا دیا لم یخشا۔ یدعو، دعا یدعو، یدعو آخر میں واو ہے، جب ہم نے لم اس پر داخل کر دیا تو یدعو سے لم یدعو بن گیا، تو آخر میں جو واو تھا یدعو کا وہ واو گر گیا۔ یہ وہ 5 صیغوں کی مثالیں ہیں، یعنی ان 5 صیغوں میں سے جہاں حرف علت آخر میں آئے گا اس کو گرا دیا جائے گا۔ یہاں صرف واحد مذکر غائب کی مثال دی گئی ہے، باقی پوری گردان آپ خود کر سکتے ہیں، تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ آگے نفی جہد بلم کی گردان بھی آ رہی ہے۔ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، وہ تو 5 صیغے تھے جن کے آخر کو جزم دیتا ہے اور اگر حرف علت تو اس کو گرا دیتا ہے۔ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ جن 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں وہ کون کون سے صیغے ہیں؟ تثنیہ کے 4 صیغے، یعنی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ 2 جمع مذکر کے صیغے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر،
اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. تو یہ کل 7 صیغے ہوئے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. تو یہ لم داخل ہو کر اس نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا لفظی اعتبار سے. معنی میں اس کی تبدیلی کیا ہے کہ یہ لم مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. وہ یا ڈائریکٹ فعل مضارع جو جس میں زمانہ موجودہ اور مستقبل دونوں زمانے پائے جا رہے تھے، اس کو یہ بالکل ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، بالکل تبدیلی کر دیتا ہے. جیسے لم یفعل، اس کا ترجمہ ہوگا نہیں کیا اس ایک مرد نے. اب نہیں کیا، اگر ہم لم داخل نہ کرتے تو یفعلو تھا، یفعلو کا ترجمہ تھا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اس میں دونوں زمانے تھے. لیکن جب ہم نے لم داخل کر دیا، اس نے بالکل اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا. لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے. گردان نفی جہد بلم، گردان نفی جہد بلم معروف، معروف کی گردان، اور گردان نفی جہد بلم مجہول. پھر آگے صیغے. پہلے ہم معروف کی گردان کرتے ہیں. فعل مضارع کے شروع میں آپ لم بڑھا دیجئے، آخر کو جزم دے دیجئے. 5 صیغوں میں 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیجئے، 2 صیغوں میں کوئی عمل نہ کریے، تو نفی جہد بلم بن جائے گا. لم یفعل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اصل میں یفعلو تھا، لیکن لم نے آخر کو ساکن کر دیا، جزم دے دیا، کیونکہ آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، لہٰذا آخر کو ساکن کرے گا. اس کا ترجمہ ہے نہیں کیا اس ایک مرد نے. تو لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا. لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا. لم افعل، لم نفعل. لم افعل واحد متکلم اور لم نفعل جمع متکلم. آگے صیغوں کی تفصیلات دی گئی ہیں. یہ تھی معروف کی گردان. اب ہم چلتے ہیں نفی جہد بلم مجہول کی گردان کی طرف. وہی فعل مضارع مجہول جیسے آپ نے پیچھے بنایا تھا، اسی فعل مضارع مجہول کے شروع میں لم بڑھا دیا جائے اور آخر کو لم کی وجہ سے ساکن کر دیا جائے اگر حرف علت نہ ہو. 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا جائے. جیسے یفعلو مضارع مجہول تھا، نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، یہ مضارع مجہول کا ترجمہ تھا. لیکن جب ہم نے اس پر لم داخل کر دیا، لم نے ایک تو اس کے لفظوں میں تبدیلی کر دی کہ آخر کو ساکن کر دیا مضارع کو. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ بھی بالکل بدل گیا، یہ ماضی کے معنی میں ہو گیا. لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد. یفعل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، لیکن اب لم کی وجہ سے لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد. گردان یوں ہوگی لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا. لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا. لم افعل، لم نفعل. اس طرح سے نفی جہد بلم معروف کی گردان بھی ہوگی 14 صیغے، اور نفی جہد بلم مجہول کے 14 صیغے بھی آ چکے، ان کی گردان بھی ہو چکی. تو بس یہیں پر ہم اپنا سبق مکمل کر لیتے ہیں. صیغوں کی تفصیلات سامنے لکھی ہوئی ہیں. جیسے لم یفعل، لم یفعل، یہ دونوں واحد مذکر غائب کے صیغے، ایک معروف کا ایک مجہول کا. لم یفعلا تثنیہ مذکر غائب کے صیغے ہیں، ایک معروف کا ایک مجہول کا. اسی طرح سے لم یفعلوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ایک معروف کا، اور لم یفعلوا مجہول کا صیغہ ہے کہ جمع مذکر غائب کا. تو اس طرح سے تمام صیغوں کی تفصیلات سامنے لکھی ہوئی ہیں. ترجمہ جیسے اوپر نمونے کے طور پر دیا گیا ہے، اسی طرح سے تمام صیغوں کا آپ ترجمہ کرتے چلے جائیں. بس آج کا سبق صرف اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.